نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ نے گزشتہ اقساط میں امام مہدی علیہ السلام کی جنگی مہمات کا تذکرہ سماعت فرمایا۔ اس ضمن میں آپ نے بطور خاص غزوہ ہند اور قسطنطنیہ کی فتوحات کے بارے میں گفتگو سماعت کی۔ آج کی قسط میں ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی مدت اور آپ کے وصال کا تذکرہ کریں گے، نیز اس ضمن میں آپ کے خلفاء کا ذکر کریں گے جن کا بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر ذکر کیا جاتا ہے، اور عوام الناس میں اس حوالے سے ایک بڑی جو غلط فہمی ہے اور جو کنفیوژن ہے اس کا بھی انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ازالہ کیا جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں امام مہدی علیہ السلام سے مراد ایک ہی شخصیت لی جاتی ہے، اور اکثر اہل علم اور جو خطیب حضرات ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کو ایک ہی شخصیت سمجھتے ہیں، لیکن اگر کتاب الفتن اور دیگر کتابوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایسی احادیث اور روایات ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد بھی خلفاء ہوں گے، اور جو آخری خلیفہ برحق ہوں گے انہیں بھی امام مہدی ہی کہا جائے گا۔ چنانچہ آئیے اس ضمن میں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مہدی ہوں گے، اگر ان کی مدت حکومت کم ہوئی تو پھر 7 سال ہوگی، وگرنہ 8 یا 9 سال ہوگی۔ اس حدیث کو رقم کیا گیا ہے سنن ابن ابی ماجہ میں، اور اس کا نمبر ہے 4083۔ اس طرح امام حاکم نے المستدرک الصحیح میں اس کو رقم کیا، اور وہاں پر اس کا نمبر ہے 5581۔ اسی طرح سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے 3232۔ اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المسند میں جلد سوم میں اس حدیث کا نمبر ہے 127، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو جلد 5 میں رقم کیا ہے، اور وہاں پر اس کا نمبر ہے 195۔ اور اسی طرح ابو عمر دانی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو رقم کیا، جلد 5 میں اس کا حوالہ نمبر 55 ہے۔ امام ظاہری نے کہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 14 سال زندہ رہیں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ الحاوی میں اس روایت کو رقم کیا گیا، اس کا حوالہ نمبر 78 ہے اور جلد 2 ہے۔ اسی طرح نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں اس روایت کا حوالہ نمبر 1069 ہے۔ امام ابو زرع رازی نے محدث سبا سے روایت کیا ہے کہ تمہارے درمیان سیدنا مہدی علیہ السلام 33 سال رہیں گے، حتیٰ کہ نابالغ بچہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ بالغ ہو جائے، اور عمر دراز شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ بچہ ہوتا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1065 ہے۔ اسی طرح محدث زمرہ بن حبیب علیہ رحمت سے روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی 30 سال ہوگی۔ الحاوی میں اس روایت کا نمبر 79 اور یہ جلد
دوم ہے۔ اسی طرح سکر بن رستم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت 7 سال 2 ماہ اور کچھ دن ہوگی۔ الحاوی میں اس روایت کا نمبر 78 ہے اور کتاب کی جلد ہے دوم۔ اسی طرح کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1067 ہے۔ امام ابن دینار سے روایت ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی زندگی 40 سال ہے۔ الحاوی میں اس روایت کا نمبر 79 ہے اور جلد دوم ہے۔ اسی طرح کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1068 ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی حکومت میں 7 سال زندہ رہیں گے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1060 ہے۔ اسی طرح محدث سلیمان بن عیسیٰ علیہ رحمت نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں بحیرہ طبریہ سے تابوت سکینہ نکلے گا، اسے وہاں سے اٹھا کر بیت المقدس میں ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ جب یہود اسے دیکھیں گے تو چند افراد چھوڑ کر سارے یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ یہ بڑی خاص روایت ہے جو محدث سلیمان بن عیسیٰ علیہ رحمت نے بیان کی، اور کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر ہے 994۔ اسی طرح محدث سلیمان بن عیسیٰ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں 14 سال رہیں گے، پھر ان کا وصال ہو جائے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1113 ہے۔ اسی طرح حضور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسرے ترک سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسا کہ یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ سنن ابی داؤد میں اس حدیث کا نمبر 4285 ہے۔ امام حاکم کی المستدرک میں جلد 4 میں اس کا نمبر 557 ہے۔ اسی طرح ابو عمر دانی کی کتاب میں جلد 5 میں اس حدیث کا نمبر 553 ہے۔ چنانچہ امام مہدی علیہ السلام کی جو مدت خلافت ہے یا مدت حکومت ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے، اس حوالے سے آپ نے مختلف روایات اور خاص طور پہ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ ان سے جو بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ثقہ، معتبر اور مصدقہ کتابوں سے جو بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدت خلافت 7 سال ہوگی، اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اضافہ ہوا تو پھر یہ 8 یا 9 سال ہوگی۔ جہاں تک آپ کی عمر مبارک کا تعلق ہے، اس ضمن میں بھی آپ نے دیکھا کہ روایات میں اور محدثین کے درمیان کافی اختلاف موجود ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 30 برس زندہ رہیں گے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ آپ 14 برس زندہ رہیں گے، اور اس طرح سے مختلف روایات ہیں۔
تو اس ضمن میں زیادہ تر روایات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک قریباً 40 برس ہوگی۔ تو ان روایات کی اگر ہم تطبیق کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقریباً 26 برس کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا، اور پہلے 7 برس آپ کی جنگی مہمات کا زمانہ ہوگا، جن میں آپ پوری دنیا میں اپنے جنگی مشن بھیجیں گے اور آپ کے لشکروں کو کامیابی نصیب ہوگی، اور پوری روئے زمین پر آپ کی حکومت قائم ہوگی، اور اگلے 7 برس آپ پھر اس شان کے ساتھ سارے عالم پر حکومت کریں گے کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور زمین جو ہے یہ ظلم سے مکمل طور پر پاک ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ روایات کی روشنی میں بندہ ناچیز کی تطبیق ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تاہم احادیث اور روایات بندہ ناچیز نے اس قسط میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ واللہ عالم و رسولہ۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے خلفاء کے حوالے سے، کہ امام مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر المومنین کون ہوں گے۔ عموماً جیسا کہ میں نے اس قسط کے شروع میں عرض کیا کہ عموماً ہمارے ہاں امام مہدی علیہ السلام سے مراد ایک ہی شخصیت لی جاتی ہے، اور آپ کے خلفاء کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کتاب الفتن کے مطالعہ سے یہ بڑی اہم معلومات سمجھ میں آئیں جو بندہ ناچیز آپ کے گوش گزار کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ کے خلیفہ کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہیں اور روایات ہیں، آئیے ان کو سماعت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بنو قحطان کے ایک شخص کو جو کہ ڈنڈے سے لوگوں کو ہنکائے گا اس کی حکومت قائم ہوگی۔ صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کو جلد 6 میں 545 نمبر پر رقم کیا گیا۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے باب الفتن میں بھی موجود ہے، گویا یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی المسند میں جلد 2 میں 417 نمبر پر اس کو رقم کیا گیا، اور اسی طرح سنن ابو عمر دانی میں جلد 5 میں اس روایت کا نمبر 524 ہے۔ بنو قحطان کے یہ شخص کون ہوں گے، اس حوالے سے مزید ہم جانتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رات اور دن ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ لوگوں کو بنو قحطان کا ایک شخص ڈنڈے سے ہنکائے گا۔ کتاب الفتن جو نعیم بن حماد نے کمپائل کی، اس میں اس روایت کا نمبر 1067 ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن قیس بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ وہ پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ اس کے بعد بنو قحطان کا ایک شخص امیر ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ اس سے کم نہیں ہے۔ کتاب الفتن میں اس
روایت کا اس حدیث کا حوالہ نمبر 1083 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خلافت قریش میں ہوگی جب تک 2 آدمی بھی زندہ رہیں گے۔ صحیح بخاری کی 542 ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی کتاب الامارہ میں اس حدیث کا ذکر ہے، اور ابو عمر دانی جلد 2 میں اس کا نمبر 181 ہے۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد قبیلہ بنو قحطان سے تعلق رکھنے والا اہل یمن میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا، جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا دینی بھائی ہوگا اور انہی جیسے کام کرے گا۔ وہی روم کو دوبارہ فتح کرے گا اور اموال غنیمت حاصل کرے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1121 ہے، اور الحاوی جلد 2 میں اس کا نمبر 80 ہے۔ اس روایت سے بڑی خاص باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ بنو قحطان سے تعلق رکھنے والے امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو جانشین ہوں گے، یہ اگر خطے کی بات کی جائے تو یمنی ہوں گے، ان کا تعلق یمن سے ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ 3 خلفاء یکے بعد دیگرے ہوں گے، اور سب کے سب نیک ہوں گے، انہی کے ہاتھوں زمین فتح ہوگی۔ یہ خلفاء 40 سال رہیں گے، پھر ان کے بعد دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہ رہے گی۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1127 ہے۔ اس روایت کو اگر ایک اور روایت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو سارا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے امڑ آتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین امام المتقین حضور مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کے بعد خلافت کا معاملہ 30 یا 40 سال ہی باقی رہے گا۔ الحاوی جلد 2 میں اس قول مبارک کا نمبر 78 ہے، اور کتاب الفتن میں اس کا نمبر ہے 1070۔ اسی طرح حضرت ارطاط سے منقول ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد اپنے بستر پر ان کا وصال ہوگا۔ ان کے بعد بنو قحطان میں سے ایک شخص نکلے گا، اس کے دونوں کانوں میں سوراخ ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت پر ہوگا، اور 20 سال تک زندہ رہے گا، پھر اسے ظلماً قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہی ایک شخص ظاہر ہوں گے، یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، نیک سیرت ہوں گے، اور یہی کیسر کا شہر فتح کریں گے، اور یہی امت محمدیہ میں آخری امیر اور خلیفہ ہوں گے۔ انہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ بڑی خاص آپ نے روایت سماعت فرمائی جو امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا ہمیں ذکر بتاتی ہے، اور اس کے علاوہ روم کی جو دوبارہ فتح ہے اس کا ذکر ہمیں بتاتی ہے۔ جو امام مہدی ہوں گے وہ آخری امام ہوں گے، اور آپ کہہ لیں کہ امام مہدی علیہ السلام دوم ہوں گے، اور وہ بھی آل رسول میں سے ہوں گے، اور بنو قحطان کے اس شخص کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔
ان احادیث مبارکہ اور روایات سے جو باتیں علم میں آتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک تو یہ کہ عموماً امام مہدی علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشینوں اور خلفاء کا ذکر نہیں کیا جاتا، حالانکہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد بنو قحطان کے جس امیر اور خلیفہ کا ذکر ہے یہ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بالکل ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد، آپ کے وصال اطہر کے بعد جو خلافت تھی وہ قریش کو نصیب ہوئی، اور قریش میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بندہ درست نہیں ہوتا تھا اس کو ڈنڈے کے ساتھ سیدھا کیا۔ اسی طرح بنو قحطان کا یہ شخص بھی ایسے ہی ڈنڈے کے ساتھ لوگوں کو ہنکائے گا۔ یہ ایک سمبولک بات بھی ہے، اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے امام مہدی علیہ السلام اپنے خلق کے اعتبار سے اور خانوادے کے لحاظ سے اور اپنی سیرت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف اہل بیت ہوں گے بلکہ آپ کے مشابہ بھی ہوں گے۔ جس طرح آپ کے دور میں حالات ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے کافی حد تک ملتے جلتے ہوں گے، چند بڑی تبدیلیوں کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام جو اول ہیں ان کے وصال کے بعد جو خلافت ہے وہ قریش کو ملے گی، اور جس شخص کو ملے گی یہ غیر سید ہوگا، لیکن اس کی سیرت آپ ہی کی سیرت پر ہوگی، بالکل ایسے جیسے خلفائے راشدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حیات کے بعد حضور ہی کی سیرت پر عمل پیرا تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حیات کے مطابق ہی معاملات کو چلانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ مگر احادیث میں اور روایات میں ڈنڈے کا ذکر بطور خاص ہے۔ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کی بات بھی یاد آتی ہے اور سمجھی جا سکتی ہے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شخصیات میں جلال اور جمال کا حسین امتزاج ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر جمال ہی جلال پر یا رحمت ہی جلال پر غالب رہتی ہے۔ اس لیے بطور خاص جب امام مہدی علیہ السلام اول یا امام مہدی علیہ السلام دوم ہیں، ان کے ادوار میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی کہ جو سمبولیکلی یہ ظاہر کرے کہ ان کو دین کی حدود نافذ کرنے کے لیے کسی قسم کے جبر کا یا ڈنڈے کا استعمال کرنا پڑے۔ اور یہ بات بھی ان روایات اور احادیث مبارکہ سے اظہر من الشمس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات کے بعد، آپ کے وصال اطہر کے بعد جس طرح خلافت پہلے قریش کو منتقل ہوئی اور خلافت راشدہ کا اختتام آل رسول پر ہوا، بالکل ایسے امام مہدی علیہ السلام سے خلافت کا آغاز ہوگا، اور 20 سال بنو قحطان کا جو شخص خلافت کرے گا یہ قریشی ہوگا، خطے کے اعتبار سے یمنی ہوگا، اور اس کے اگر 20 سالہ دور کی بات کی جائے اور امام مہدی علیہ السلام کے 7 سال اس میں شامل کیے جائیں تو یہ 27 برس بنتے ہیں۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر خلافت کا یہ وقت 40 سال ہے تو پھر اگلے 13 برس، اور اگر یہ 30 سال ہے تو پھر 3 برس۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ امام مہدی علیہ السلام دوم کی حکومت ہوگی، اور انہی کے زمانے میں روم کیسر کا شہر دوبارہ فتح ہوگا، کیونکہ وہاں پر بغاوت ہو چکی ہوگی۔ آپ قسطنطنیہ
کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے جو مفصل حدیث ہے اس میں یہ بیان پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر قسطنطنیہ کو پہلے فتح کر لے گا، پھر روم کو فتح کرے گا، لیکن رومی پھر ان کو ایک جھوٹی خبر بتائیں گے، جب وہ لوٹیں گے تو یہ لوگ پھر دوبارہ روم پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں سے عرب مسلمانوں کو قتل کر کے ختم کر دیں گے۔ تو یہ جو دوبارہ روم کی فتح ہے یہ امام مہدی علیہ السلام دوم کے زمانے میں ہوگی، ہمیں یہ بھی پتہ چلا۔ اور جو لطیف نکتہ ہے، جس طرح خلافت نبی علیہ السلام کے بعد آل رسول پر ہی ختم ہوئی، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے دور میں شروع ہونے والی خلافت بھی آل رسول پر ہی ختم ہوگی، اور آخری جو امام ہوں گے، خلیفۃ المسلمین ہوں گے، وہ بھی اہل بیت ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے خاندان یعنی سادات میں سے ہی ہوں گے۔ تو ان کے زمانے میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور انہی کے زمانے پہ پھر دجال کا خروج ہوگا۔ اس قسط میں آپ نے ایسی معلومات کے بارے میں جانا جو ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی کم یا نہ ہونے کے برابر ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور عوام الناس تو ایک طرف، اہل علم حضرات بھی ان باتوں سے قطعی طور پر بے خبر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اور بہت سی باتوں میں جو حکمت پر مبنی ہیں، آپ کی دانائی اور دانش مندی میں آج کی قسط بہت زیادہ اضافہ فرمائے گی، اور آپ اس پیغام کو دیگر لوگوں تک بھی شیئر کریں گے۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔